بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، چینل روشن دلیلوں سے عمران علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ایک اہم سوال ہے کہ میراث میں لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر کیوں رکھا گیا۔ اس سوال کے جواب کی تلاش میں جب آل محمد علیہ السلام کی احادیث کی طرف رجوع کیا تو جو روایات سامنے آئیں وہ آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں، لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب یہی سوال امام علی رضا علیہ السلام سے ان کے چند اصحاب نے کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت مہر لیتی ہے اور مرد دیتا ہے، اسی لیے مرد کا حصہ زیادہ ہے۔ اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ عورت مرد کے عیال میں شامل ہے، اگر محتاج ہو تو مرد پر فرض ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے اور مرد پر اس کا نان و نفقہ کا فرض ہے، مگر عورت پر فرض نہیں کہ مرد کی کفالت کرے۔ اگرچہ وہ محتاج بھی ہو تو عورت سے اس کا نان و نفقہ نہیں لیا جائے گا، اسی بنا پر مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے فضیلت کے سبب جو اللہ نے بعض کو باز کر دی ہے اور اپنے مالوں سے خرچ کرنے کے سبب سے بھی۔ اور یہی سوال جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا حصہ مرد کی نسبت آدھا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے لیے مہر رکھا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ ابن ابی الاوجا نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عورت جو کمزور ہے اس کے لیے ایک سہم رکھا گیا اور مرد جو قوی اور دولت مند ہے اس کے لیے دو سہم رکھے گئے۔ جب راوی نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ عورت پر دیت ادا کرنا فرض ہے، نہ کسی کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، نہ اس پر جہاد فرض ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں معاف ہیں، جبکہ مرد پر یہ سب چیزیں فرض ہیں۔ اسی لیے مرد کے لیے دو سہم اور عورت کے لیے ایک سہم ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اسی سوال کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھل جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں کھائے تھے وہ تعداد میں 18 تھے، اور ان میں سے 12 حضرت آدم علیہ السلام نے کھائے تھے اور 6 عدد حضرت حوا علیہ السلام نے۔ اسی لیے میراث میں مرد کا عورت سے 2 گنا حصہ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اہل شام میں سے ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے چند مسائل پوچھے اور اس میں یہ بھی پوچھا کہ میراث میں مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گچھے کی وجہ سے ہے جس میں 3 پھل تھے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور اس میں سے ایک پھل کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے 2 پھل کھائے۔ اسی بنا پر مرد کے لیے میراث میں 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو گیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.